حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ عنہ تھا، یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینہ پہنچا دیا کرتے۔ اناک نامی ایک بدکار عورت مکہ میں رہا کرتی تھی اور جاہلیت کے زمانے میں اس صحابی کا اس عورت سے تعلق تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ گیا اور ایک باغ کی دیوار کے نیچے پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا اور چاند اپنے حسن سے جہاں کو منور کر رہا تھا۔ اتفاق سے اناک آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا، بلکہ پہچان بھی لیا اور آواز دے کر کہا، کیا تو مرثد ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور مجھ سے کہنے لگی، چلو رات میرے پاس گزارو۔ میں نے کہا، اناک، اللہ تعالیٰ نے زنا کاری حرام کر دی ہے۔ جب وہ بار بار کہنے لگی اور میں انکار کرنے لگا، اور جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور آواز دی، اے خیمے والو، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو وہ چور آ گیا ہے، یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھے اور 8 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے۔ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا۔ یہ لوگ میرے پیچھے ہی غار پر آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے۔ واللہ، اللہ کی قسم، ان کا پیشاب میرے سر پر گر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا۔ ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں، ادھر ادھر ڈھونڈ کر وہ واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا، پھر مکہ کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے کر بھاگا۔ چونکہ وہ صحابی بڑے بھاری بدن کے تھے تو جب میں اذخر مقام پر پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے انہیں کمر سے اتار کر ان کے بندن، ان کی بیڑیاں کھول دیں اور آزاد کر دیا، اور خود میں مدینہ پہنچ گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ چونکہ اناک کی محبت میرے دل میں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ پھر بھی خاموش رہے تو یہ آیت اتری کہ زانی شخص زانیہ عورت یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرے، اور زانیہ عورت زانی مرد یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرے، اور مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرثد، اس نکاح کا خیال اپنے دل سے نکال دو، اس نکاح کا ارادہ چھوڑ دو۔ اور وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کے نزدیک تو سب سے بڑی حیثیت اور سب سے بڑی شخصیت اور سب سے بڑا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور اس ایک تعلق کے لیے وہ دنیا کے تمام رشتے اور تعلق چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔